السلام علیکم دوستوں، حکمت کے 12ویں درس میں خوش آمدید۔ حکمت کی سیریز کا یہ آخری لیکچر ہے۔ اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے اور کمنٹس ہوں گے اور حکمت کے لحاظ سے نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ حکمت کے 12ویں درس میں ہم ایک سوال نامہ دے رہے ہیں، پہلے کی طرح اس کو حل کریں اور اپنے علم کو پرکھیں۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض ایسے اسٹوڈنٹ جو شروع میں سمجھتے کچھ نہیں تھے یہ کیا چیز ہے اور مطالعے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے کہ یہ آڈیو ہے، یہ ویڈیو نہیں بنائی، لیکن جب ان کو کوئی مجبوری یا ناکامی ان کے سر پر آئی، ان کے اثرات آئے، تو ان کو دیکھ کر پھر وہ ویڈیو کی طرف، سننے کی طرف، اپنے ذہن حکمت کی طرف لے گئے اور ان کے اندر ایک سچی تڑپ پیدا ہو گئی، جس کے باعث وہ علم حاصل کرنے میں ہماری طرف گامزن ہو گئے۔ دوستو، کیا آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے اندر حصول علم کی ایسی چنگاری سلگ رہی تھی کہ تمام نامساعد حالات کے باوجود وہ چنگاری نہ بجھ سکی، بلکہ وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک دہکتی ہوئی آگ بن گئی۔ وہ ایسی روشن آگ تھی جس نے تمام رکاوٹوں کو خس و خاشاک کی طرح جلا کر علم کے لیے صاف اور روشن راہ پیدا کر دی۔ آپ گاہے گاہے اس امر پر سنجیدگی سے غور کریں کہ اسکول یا کالج میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور اس سے آپ کیا حاصل کریں گے۔ اس طرح آپ کے سامنے ایک واضح مقصد سامنے آ جائے گا۔ یہ مقصد آپ کے اندر جذبہ صادق پیدا کرے گا اور آپ یقیناً علم کے حصول میں سچے دل سے لگ جائیں گے۔ آپ کو مطالعے سے خود بخود دلچسپی پیدا ہو جائے گی، اور یہی دلچسپی اور یہی خواہش مطالعے کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک مطالعے میں دلچسپی پیدا نہ ہو، صحیح معنوں میں کوئی شخص مطالعے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس مضمون میں آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہو اس کا مطالعہ آپ کے لیے یقیناً ایک بار گناہ ہوگا۔ اسی طرح باقی تمام علوم کا حال ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھیں تو آپ پر نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہوگا اور آپ کی آنکھوں سے ظلمت کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ تمام معلومات کو اپنا لیں اور اس طرح اپنائیں کہ وہ آپ سے الگ کوئی چیز نہ رہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کو اس سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر، آپ مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ویڈیو کیوں دیکھتے ہیں؟ محض اس لیے کہ یہ چیز آپ کو کامیاب بنانے میں معین و مددگار ثابت ہو۔ جب آپ کو اس کی افادیت کا یقین ہو جاتا ہے تو آپ کو قدرتاً اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں ہم اپنے جو باقی پوائنٹس رہ گئے تھے ان کو کور کرتے ہیں۔ اب ہمارا ٹاپک ہے جو کہ سلائیڈ میں بھی آپ کو پہلے کی طرح نظر آتا جائے گا، حکمت فارماکوپیا۔ حکمت میں نسخہ جات کے لیے روح کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت کے اصول کے مطابق قرآن کی اقرا سے کائنات کی تمام اشیاء اپنا جسم مکمل کر رہی ہیں، بس تمام جڑی بوٹیاں، نباتات، جمادات، مائعات، معدنیات، نمکیات اور دھاتوں وغیرہ، یعنی تمام اشیاء میں قرآن الحکیم کے حروف کے مزاج، صفات یعنی ذائقہ، رنگ اور خاص و افعال نازل ہوتے ہیں۔ یعنی تمام کائنات کا خام مادہ قرآن الحکیم ہے۔ قرآن الحکیم میں ارشاد باری ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسماں اور زمین کا نور ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نقطہ آغاز ہے۔ حکمہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا نزول جو حروف ہوتا ہے الف سے کیا ہے۔ الف سے لے کر یا تک سب کے سب حروف الف ہی کی مختلف حالتیں ہیں۔ بس حکمہ کے نزدیک 28 حروف تہجی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان 28 حروف سے مستفید کس طرح ہونا ہے یہ طریقہ حکمائی جانتے ہیں۔ حکیم بننے کے لیے حکمت کے طالب کو حروف تہجی کی طبیعت، حروف تہجی کی خصوصیات، حروف تہجی کے مزاج، حروف تہجی کے قوا، حروف تہجی کے رنگ، حروف تہجی کے ذائقوں اور ان کے افعال و اعمال کا وسیع مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ طب یونانی میں ادویہ کے نام کسی جڑی بوٹی کے نام پر رکھ دیے جاتے ہیں، یا کسی طبیب کے نام پر رکھ دیے جاتے ہیں، یا کسی اعضاء کے نام کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں، جیسے جوارش کمونی ہے۔ جوارش کمونی کیا ہے؟ چند جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے، جن جڑی بوٹیوں میں کمون یعنی زیرہ بھی شامل ہے، جو کہ دوسری جڑی بوٹیوں کی نسبت زیادہ مقدار میں، اس لیے اس کا نام طب یونانی والوں نے جوارش کمونی رکھ دیا ہے۔
اسی طرح جوارش جالینوس ہے کہ حکیم جالینوس کے نام سے منسوب ہے، چونکہ اس کا نسخہ حکیم جالینوس نے تجویز کیا تھا، اس لیے اس کا نام جوارش جالینوس رکھ دیا گیا۔ اسی طرح حب کبد ہے، کبد جگر کو کہتے ہیں، یہ حب کبد کے لیے مفید ہے، انہوں نے اس کا نام حب کبد رکھ دیا۔ اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں، لیکن مشرقی طب جو کہ حکمت اسلامی ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ حکمہ کے نزدیک تمام اجسام قرآن الحکیم کے قرار سے ماخوذ ہیں، اس وجہ سے حکمت میں ادویہ کی فہرست کی کتاب کو قرابدین کہتے ہیں۔ قرا سے مراد حروف، الفاظ اور کلام ہے، جبکہ بدن کی جمع بدین ہوتی ہے۔ مغربیوں نے قرآن الحکیم کے سوا حکمت کی تمام کتب نظر آتش کرنے کے بعد اپنا ضابطہ ادویہ سازی کا مروج کر دیا تھا اور قرابدین کو طبی تشریحات کے ڈھنگ پر پیش کر دیا تھا۔ حکمت میں حروف کے مزاج، افعال و خاص کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلا اگر گرم خشک نسخہ ہے تو اس کا نام بھی گرم خشک حروف سے ہی اخذ کیا جائے گا۔ حکمت کا مروجہ قرا کے کل 28 حروف مقرر ہیں۔ کل کائنات کی تمام اشیاء ان 28 حروف سے ہی تشکیل پاتی ہیں، اس لیے ہم نسخہ جات کے لیے ان 28 حروف کو ہی لیں گے۔ حکمت کی کتاب قرآن الحکمت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ شمس و قمر دو الگ الگ مزاج کی اشیاء ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف حرکت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شمس و قمر دو مائیتوں کے بعد 14 شمسی اور 14 قمری شکال میں نزول کرتا ہے۔ یہ بات یاد رہی کہ تمام کائنات کی اشیاء کے اجسام کا تذکرہ یہ والا بیان اس کتاب جو حکمت کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ روز ابد سے روز محشر تک جتنی بھی مخلوق اور اشیاء شکل و صورت اختیار کریں گی، ان سب کا بیان، ذکر اور حوالہ سمیت خام مادہ بھی یہی کتاب ہے۔ حکمت کی کتاب میں درج ہے کہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا، لہٰذا درج بالا حروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جو کسی دنیاوی خام مادہ سے تشکیل نہیں پاتے، بلکہ اس کتاب کے حروف حسب دعویٰ تمام کائنات کے اجسام کو شکل پہنانے کے لیے وحی ہوتے ہیں یا وحی ہو گئے ہیں۔ پھر ان حروف کی تعداد شمس و قمر کی منازل کی تقسیم کے مطابق ہے۔ حکمت کی عالمی مروجہ کتاب جو معراج سے شفا حاصل کرنے کے لیے عالمی سطح پر مقرر ہے، ہم اس کے مطابق حروف کی صفات و خواص اور مزاج درج کرتے ہیں۔ حکمت میں حروف چاروں اوصاف میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان چاروں اوصاف کی صف بندی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، آپ کو مواد اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب پہلے نمبر پہ بیان کرتے ہیں ہار یا بس، یعنی گرم خشک مزاج کی صف اول کے حروف۔ نمبر 2 پہ ہار رطب یعنی گرم تر مزاج کے صف کے حروف۔ نمبر 3 بارد یا بس یعنی سرد خشک مزاج کی صف کے حروف۔ بارد رطب یعنی سرد تر مزاج کے حروف۔ دوستو، آپ اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو سلائڈ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ مزاج کے بارے میں تو آپ کو مطالعہ کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک جسم میں 4 مزاج، نمبر 1 بارد مزاج، نمبر 2 ہار مزاج، نمبر 3 رطب مزاج، یابس چوتھے نمبر پہ یابس مزاج۔ ان میں اور حکمت میں صفت کی صف کا نزول، صفت سے مراد کسی شے کے بلحاظ صف بیان ہے، یعنی کسی منظر پر جس سمت کوئی شے واقع ہو، اس منظر سے پیدا ہونے والے کوائف کو صفت کہتے ہیں۔ اس طرح صفت کی ہم اقسام بیان کرتے ہیں۔ رنگ، حکمت میں صفت رنگ کی صف کا نزول، رنگ سے مراد کسی جسم شے کا حرارت یا ٹھنڈک کی منزل ہے۔ اس کی تقسیم کیا؟ بارد کیا ہوگی؟ ہار، سفید، زرد۔ بارد سے مراد سفید اور ہار سے مراد زرد ہے۔ اسی طرح بارد رطب سے مراد سفید ہے، بارد بس سے مراد سبز یا سیاہ، یہی تقسیم ہار کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا دوستو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حکمت میں ذائقہ کی صف کا نزول، جس طرح حرارت یا ٹھنڈک کی مقدار کی کمی بیشی سے مزاج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح حرارت یا ٹھنڈک کی دوری یا قرب سے ذائقے پیدا ہوتے ہیں۔ ادویہ سازی میں ذائقہ کو بہت اہمیت ہے، لہذا ادویہ ساز کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ٹھنڈک یا حرارت سے دوری یا قرب سے ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھنڈک کے قرب سے مٹھاس اور حرارت کے قرب سے تلخی پیدا ہوتی ہے۔ پس کلیہ کے مطابق ہار اور بار
رد کی تقسیم سے ذائقے نازل ہوتے ہیں۔ جس طرح مزاج 4 ہیں اسی طرح ذائقے بھی 4 ہیں۔ پہلے نمبر پہ کڑوا، دوسرے نمبر پہ میٹھا، تیسرے نمبر پہ ترش، چوتھے نمبر پہ پھیکا۔ ہار یابس حروف کڑوا ذائقہ رکھتے ہیں، ہار رطب حروف میٹھا ذائقہ رکھتے ہیں، بار یابس حروف ترش ذائقہ رکھتے ہیں، بار رطب حروف پھیکا ذائقہ رکھتے ہیں۔ دوستو اب چلتے ہیں حکمت میں قوا کی صف کا نزول۔ جس طرح حرارت اور ٹھنڈے کی مقدار کی کمی بیشی سے مزاج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح حرارت اور ٹھنڈے کی کمی بیشی سے قوتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح مزاج 4 ہیں اس طرح قوا بھی 4 ہیں۔ پہلے نمبر پہ قوت ہاضمہ، دوسرے نمبر پہ قوت ماسکہ، تیسرے نمبر پہ قوت جاذبہ، چوتھے نمبر پہ قوت دافعہ۔ قوت ہاضمہ کا تعلق ہا یابس حروف سے ہے، قوت ماسکہ کا تعلق ہا رطب حروف سے ہے، قوت جاذبہ کا تعلق بار یابس حروف سے ہے، قوت دافع کا تعلق بار رطب حروف سے ہے۔ حکمت میں اخلاط کی صف کا نزول بیان کرتے ہیں۔ جس طرح حرارت اور ٹھنڈے کی مقدار کی کمی بیشی سے مزاج اور قوتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح حرارت اور ٹھنڈے کی کمی بیشی سے اخلاط بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح مزاج اور قوا 4 ہیں اسی طرح اخلاط بھی 4 ہیں۔ پہلے نمبر پہ خلط صفرا، دوسرے نمبر پہ خلط خون، تیسرے نمبر پہ خلط سودا، چوتھے نمبر پہ خلط بلغم۔ ہار یابس حروف خلط صفرا پیدا کرتے ہیں، ہار رطب حروف خلط خون پیدا کرتے ہیں، ہار بار یابس حروف خلط سودا پیدا کرتے ہیں، بار رطب حروف خلط بلغم پیدا کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہار یابس یعنی خشک حروف کے خاص و افعال سرد اخلاط کو خارج کرتے ہیں، خلط رقیق کو پیدا کرتے ہیں، غلیظ خلط کو رقیق کرتے ہیں، گرم مزاج کو مضر جاذب رطوبات ہیں، ریاح کو تحلیل کرتے ہیں، برودت کے دافع ہیں، مواد کو تحلیل کرتے ہیں، سدوں کو کھولتے ہیں، بھوک بڑھاتے ہیں، غیر طبعی بلغم کا خاتمہ کرتے ہیں، سالب صفرا پیدا کرتے ہیں، اخلاط فاسدہ کو دور کرتے ہیں، محلل اور ہیں مخرج بلغم ہے۔ اب چلتے ہیں ہار رطب یعنی گرم تر حروف کے خاص اور افعال خون کو معتدل کرتے ہیں، غلیظ خلط کو رقیق کرتے ہیں، یبوست کو دور کرتے ہیں، سدوں کو کھولتے ہیں، مواد کو تحلیل کرتے ہیں، برودت کے دافع ہیں، فضلات خون کو خارج کرتے ہیں، سرد اخلاط کو خارج کرتے ہیں، گرم مزاج کو مضر ہیں، غیر طبعی سودا کو ختم کر کے صالح خون پیدا کرتے ہیں، اخلاط کو پکاتے ہیں، مصفہ خون ہوتے ہیں، ہر قسم کی قوت کو قائم رکھتے ہیں اور ان کو ترقی دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں بارد یابس یعنی سرد خشک حروف کے خاص اور افعال جوش خون کو کم کرتے ہیں، غلیظ خلط پیدا کرتے ہیں، رقیق خلط کو گاڑھا کرتے ہیں، معدہ اور امعاء میں مواد کو روکتے ہیں، غیر طبعی گرم خلط کو ختم کرتے ہیں، سرد خلط کو پیدا کرتے ہیں، حرارت کو زائل کرتے ہیں، حابس خون ہے، سرد مزاج کے لیے مضر ہیں، غیر طبعی خون کا خاتمہ کر کے صالح سودا پیدا کرتے ہیں، بارد رطب یعنی سرد تر حروف کے خواص اور افعال یہ طبیعت کو نرم کرتے ہیں، رقیق خلط کو غلیظ کر کے معتدل کرتے ہیں، جوش خون کو کم کرتے ہیں، سوختہ اخلاط کے لیے نافع ہیں، بلغم کو بڑھا کر خلط غلیظ پیدا کرتے ہیں، غیر طبعی صفرا کا خاتمہ کر کے صالح بلغم پیدا کرتے ہیں، سرد مزاج کو مضر ہیں اور رطوبات کو بڑھاتے ہیں۔ دوستو یہاں تک ہمارے لیکچر مکمل ہوتے ہیں حکمت کے۔ اب سلائیڈ میں آپ کو جو ہم نے انتہائی مشکل الفاظ بیان کیے ہیں، جو امید ہے اور مجھے یقین بھی آپ کو وہ نہیں سمجھ آئے ہوں گے، تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے پیج پر ان کو لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو اسکرین میں سلائیڈ کی شکل میں نظر آ جائے گا۔ اب ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں تاکہ آپ کو حکمت کے وہ راز وہ باتیں معلوم ہو سکیں جو حکمہ حضرات آپس میں گفتگو شنید کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نسخہ نویسی میں آپ کو پہچان ہو سکے وہ لفظ کیا ہیں، ان کے مشکل الفاظ، ان کے معنی کیا ہیں، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ آنے پائے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی دشواری، کوئی پریشانی ہو ہمارے کورس میں تو آپ آسانی کے ساتھ کھلے دل سے کمنٹس کر سکتے ہیں، نیچے لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو ان کا جواب دیا جائے گا۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نے کچھ سوال بنائے ہیں جو کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ جائیں گے، ان کو سمجھیں، ان کو پرکھیں، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک پریکٹیشنر گائیڈ بھی دی جائے گی
جو کہ آپ کو اسکرین میں الگ سے لیکچر میں نظر آ جائے گی۔ تو دوستو یہیں پہ ہمارے حکمت کا کورس ختم ہوتا ہے۔ تو دوستو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔